الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یاد ہوگا آپ قوم یہاں تک پہنچ گئے تھے داستان پڑھتے ہوئے کہ ان کو یاد دلاؤ، یہ ان کو یاد دلاؤ، یہ واقعہ ان کو یاد دلاؤ۔ اس بستی کا ذکر جہاں پر 3 گروہ بن گئے تھے۔ وہ 3 گروہ کون سے تھے؟ ایک گروہ جو بگڑے ہوئے لوگوں کو سمجھا رہا تھا، اور تیسرا گروہ تھا جو کہہ رہا تھا سمجھانے والوں سے کیا ضرورت ہے سمجھانے کی، چھوڑو ان کو ان کے حال پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو سمجھا رہے تھے ان کو ہم نے نجات دی، جو نہیں مانے بگڑے رہے بتایا ان کو بہت ہی برے عذاب میں ہم نے پکڑا ان کے فسق کی وجہ سے، اور تبصرہ تک نہیں کیا ان پہ جنہوں نے کہا تھا کچھ مت کرو، چھوڑو لوگوں کو ان کے حال پہ، ان کا کوئی ذکر بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ لوگوں کہہ رہے تھے ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، اللہ نے ایسا ان کو ان کے حال پہ چھوڑا، ان کا ذکر تک کرنا مناسب نہیں سمجھا اللہ نے یہاں پر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، جانے کیا ہوا ان کے ساتھ، نہیں لکھا قرآن نے کچھ بھی۔ تو ہم کیسے بنے، ہم نے بات کی تھی، ہم ایسے بنے، ہم جو بھی ہمارا دائرہ کار ہے، دین ذہن میں رکھ لیجئے گا، پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، سیرت کا مطالعہ کر لیں، دائرہ کار میں آپ نے دائی بننا ہے، دائرہ کار میں آپ نے لوگوں کو تنبیہ کرنی ہے، دائرہ کار میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، یہ نہیں لٹھ لے کے لوگوں پہ نہیں چڑھ جانے اس دین میں۔ یہ ٹوٹل دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور سیرت کو میں بس طالب علم عرض کرتا ہوں نہ سمجھنے کا نتیجہ۔ مثالیں تو بہت آسانی سے دے دیتے ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں، وہ قرآن بتاتے ہیں ان کا درجہ کیا تھا، ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں، انہوں نے کیسے پوری کی۔ تو ہم نے اس ذمہ داری میں سے کیا ذمہ داری اٹھانی ہے؟ کوئی کہے، مثلا آپ سنتے ہیں عام طور پہ نبوت ختم ہوگی اس کی ذمہ داری کون پورے کرے گا؟ کیا مطلب ہے جملے کا؟ کہ نبی اپنی ذمہ داری پوری کر کے نہیں گئے؟ ان کی ذمہ داری کس سے پوری کرنی ہے؟ وہ کر بھی چکے ذمہ داری پوری اپنی، میں نے ان کی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرنی، میں نے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے جو وہ مجھے دے کر گئے ہیں، اور وہ ہے ایک مسلمان بن کر زندہ رہوں، دین کا داعی بن کے زندہ رہوں، اپنے کردار اور گفتار سے دین آگے اس دائرے میں پھیلاتا جاؤں جو میرا دائرہ کار ہے، جو میرے گھر سے شروع ہوتا ہے، جو مجھ سے شروع ہوتا ہے، میرے گھر سے شروع ہوتا ہے، میرے مسجد کے ساتھیوں سے شروع ہوتا ہے، میرے محلے سے شروع ہوتا ہے، میرے بازار میں جانے سے شروع ہوتا ہے، جو میرے کام کرنے کی جگہ سے شروع ہوتا ہے، میرے ہر لین دین میں جو نظر آنا چاہیے کردار۔ بس ہم میں سے ہر کوئی یہ کرے، سوچے سب کے دائرے ملتے 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 وہ سب کچھ ہو جائے گا جو دین چاہتا ہے، باقی سب ہمارا بنایا ہوا ہے، بغیر سوچ سمجھے ہم جذباتی میں بول بھی دیتے ہیں۔ یعنی واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بات یہی ہو رہی تھی کہ ہم نے کرنا ہے یہ کام، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ کون باپ کہے گا چلو چھوڑو میرے بیٹے کو اس کے حال پہ، چھوڑو میرے بچوں کو ان کے حال پہ، چھوڑو میرے گھر والوں کو ان کے حال پہ، پھر کیا بنے گا؟ اسی طرح آپ کے بھائی بہن، اسی طرح آپ کے دوست، اسی طرح قریب والے لوگ۔ ہوا کیا جب یہ ہو گیا کہ ان کو سمجھایا وہ نہیں مانے، ان کی سری سرکشی بتا رہا تعالیٰ، فلما، پھر کیا ہوا، اتوا عما نہوا عنہ، وہ اسی پہ برقرار رہے، سرکشی دکھاتے رہے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ دیکھیں کیا الفاظ آ رہے ہیں، نہیں ہم بھی کہتے ہیں منع کرنے کو، اما نہوا عنہ جس سے ان کو منع کیا جاتا رہا اسی پہ ڈٹے رہے، سرکشی میں رہے۔ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ پھر تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ ہم سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں بتایا تھا اس کے بارے میں، ذلیل بندر ہو جاؤ مطلب کیا ہے؟ یہ لعنت کا، ملامت کا جملہ ہے دراصل، کہ جاؤ پھر جو دل چاہے کرو۔ باقی جس نے بندروں کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ بندر کیسی زندگی گزارتے ہیں، کیا ان میں کس طرح کی خصلتیں پائی جاتی ہیں، کھلم کھلا کیا کچھ نہیں کرتے، اور کیسے لوگ جب ان کی خصلت پہ جاتے ہیں تو ان کی پوری شخصیت میں وہی نظر آنے لگتا ہے کہ جیسے انسان نہ ہو، جیسے جانور ہی ہوں۔ تو ایسے ہو گئے وہ سرکشی کرنے والے کہ جو دل چاہے کرتے پھرے۔ یہ لعنت ملامت کا جملہ ہے دراصل، جاؤ ذلیل بندر بن کے زندگی گزارو، جو دل چاہے کرتے پھرو، جہاں دل چاہے منہ مارو، جو دل چاہے کھاؤ، سب کے سامنے جو بے حیائی کرتے، ستر چھپاؤ ستر نہ چھپاؤ، اسے کہتے ہیں ملامت لعنت کا جملہ۔ جاؤ اس طرح کی زندگی گزارو جا کے، سیرت بھی مسخ، صورت بھی مسخ۔ یہی وہی بات ہو رہی ہے، وہ یہ بندر بننے کا مطلب یہ ہے۔ وَإِسْتَأْذَنَ، جب اذن دینا، حکم دینا، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کیا بتایا، ان کو کہا اس سب کچھ ہونے کے بعد، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، ہم ان پہ مسلط کر کے رکھیں گے، جیسے بعثت کہتے ہیں نا، نبی کی بعثت ہوتی ہے، ہم ان پہ مسلط کر کے رکھیں گے، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں برے سے برا عذاب دیتے رہیں گے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ انہیں یہود کی، جو یہ ساری سرکشیاں کر رہے ہیں، قیامت تک ان پہ ایسے لوگوں کو مسلط رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ پہلے ہی مضمون بھی پہلے آ چکا ہے، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، عیسیٰ یہ تمہارے ساتھ جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، تمہیں مارنے کے در پہ ہیں، تمہارے ماننے والوں کو قیامت تک غلبہ دے کے رکھوں گا ان لوگوں کے اوپر۔ آپ پورے تسلی سے جائزہ دے کے دیکھ لیں، جو اصلی یہود ہیں وہ مکمل طور پہ مغلوب ہیں، آج تک کبھی غالب ہی نہیں آئے، دھوکے میں کبھی نہیں آئے کہ جو دنیا چلاتے پھر رہے ہیں یہ ان کی بات ہی نہیں ہوتی یہاں پر۔ یہ سب کوکیشین جیوز ہیں، یہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں تو ہے نہیں،
وائٹ جیوز جو ہے نا، یہ کنورٹڈ کوکیشین جوز ہیں، تو وہ جو جن کو انہوں نے بھی حاوی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں سارے کرسچن، وہ اصلی یہود ہیں جن کا نام بھی نہیں سنتے ہم، جن کی شکلیں بھی نہیں دیکھتے ہم، وہ پسے ہوئے ہی ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا ہے، وہ کبھی آج تک پنپنے نہیں پائے اور اللہ کا وعدہ پنپنے پائیں گے بھی نہیں کبھی۔ یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے اس قرآن کا۔ ان ربک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تم پہ مسلط رکھیں گے قیامت تک ان لوگوں کو جو میں عذاب دیں گے۔ ان ربک، کوئی شک نہیں تمہارا رب لسریع العقاب، بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بہت ہی درگزر اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ دونوں باتیں بتا دی تو سارا قرآن بار بار پڑھ کے آ رہے ہیں، جو صحیح رستے پہ چلے گا، غلطی کی معافی مانگے گا، اس کے لیے وہ غفور و رحیم ہے، اور جو سرکشی پہ ڈٹا رہے گا اس کے لیے کیا ہے؟ سریع العقاب بھی پھر وہی ہے، اور شدید العتاب بھی پھر وہی اللہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کروں گا کچھ بھی اور اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کبھی قرآن نہیں کہتا۔ کہتا ہے صحیح رستے پہ چلنے والوں کے لیے، معافی مانگنے کے لیے والوں کے لیے وہ انتہائی درگزر اور انتہائی معاف کرنے والا ہے، سرکشوں کے لیے وہ پکڑنے والا ہے اور شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ قرآن کی پوری بات ہے۔ ہوا کیا پھر انہی قوم کے ساتھ؟ قطع، ہم بھی کہتے ہیں کاٹنے کو، کچھ قطع تعلق، آپ نے سنا ہے لفظ، وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اس زمین میں کئی گروہ بنا دیا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے کچھ صالح بھی تھے اور اس کے علاوہ بھی تھے، یعنی جو صالح نہیں تھے، ایسا بھی ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، بلا ہم بھی کہتے ہیں کسی مشکل کو، وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے انہیں آزمائشیں دیں، بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اچھائیوں کے ساتھ بھی اور تکلیفوں کے ساتھ بھی، تاکہ وہ پلٹے ہماری طرف۔ کیا لفظ آ رہے ہیں دیکھیے جی، آزمائش کس کس دے رہا ہے اللہ؟ نعمتوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ۔ تو جن کو نعمتیں میسر ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میدان مار لیا اس دنیا میں، کہ کامیاب ہو چکے ہم، ابھی آزمائش ہی جاری ہے۔ نعمت ہے تو بھی، کوئی مشکل آ گئی تو بھی، دونوں صورتوں میں رجوع الی اللہ رکھنا ہے۔ یہ کبھی بھی، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو شکر کا امتحان ہے بہت مشکل امتحان ہے، سب کچھ میسر ہے اور پھر بھی اللہ کا شکر گزار ہے، یہ بہت مشکل امتحان۔ اللہ ہمیں کامیاب کرے، اللہ ہمیں کامیاب کرے، چھوٹی بڑی مشکل دے بھی دیتا ہے تو اللہ ہمیں اس میں اس کی طرف راغب رکھے، اسی کی طرف ہمارا اناب رہے۔ رجع پلٹنے کو کہتے ہیں، یرجعون، تاکہ یہ پلٹیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر اس کے بعد جو بعد میں پیچھے آنے والے خلیفہ جانشین ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ ایسے نہ خلف ورث الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے، جو کتابیں دی نبیوں نے ان کو، جو بعد میں نسلیں ان کی وارث اب بن رہی ہیں، جو ہم ہیں دراصل ہم وارث بنے ہوئے نا، کتاب تو پہنچ گئی، ہم نے کتاب لکھنی نہیں ہے، اب ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنے کردار گرفتار سے پہنچانا ہے، یہ اس خلافت کی ذمہ داری ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، ورث الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی، اس کے بدلے دنیا حاصل کرتے رہے، کم درجے کا سامان، یعنی کہ دنیا، ادنا، ویقولون، اور کیا کہتے رہے؟ سیغفر لنا، ہمیں معاف کر دے گا اللہ، پریشان مت، ہم بخشے جائیں گے، دنیا کماؤ، دنیا آخرت دیکھی جائے گی۔ وَإِن یَأْتِہِم، اور جب بھی آتا تھا، آئے ان کے پاس، عرض مثلہ یاخذوا، جب بھی کوئی دنیاوی فائدہ آیا فوراً لپک کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، فوراً۔ الم یاخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ہم نے ان سے لیا نہیں تھا ایک پکا عہد کہ تم نے اس کتاب کے بارے میں جو عہد لیا تھا، کیا لیا تھا؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، ہرگز اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا جو حق نہ ہو۔ اور حق کہاں آتا ہے؟ جو اس کے نبی دے کے جاتے ہیں۔ حق کہاں پایا جاتا ہے؟ جو کتابیں اس کے نبی چھوڑ کر گئے ہیں۔ حق کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ قرآن جو اب رہتی دنیا کے آخری انسان تک کے لیے حق ہے، یہ جو اس پر کے مطابق ہے، بھلے اب پچھلی کتابوں میں سے کیوں نہ ہو، وہ حق ہے۔ جو اس کے مطابق ان میں نہیں رہا، اب وہ حق نہیں مانا جا سکتا۔ ہمارا ایمان ہے ان کتابوں پر، لیکن کتنے پر؟ جو اب اس کے مطابق رہیں، باقی پہ تحریف ہو گئی۔ یہ تو ہو گیا اللہ کی آسمانی کتابوں کا معاملہ، اور جو انسانوں کا کام ہے آگے، وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ اس کے مطابق۔ ہر روایت، ہر حدیث، ہر فقہ کی بات، ہر آگے کا بیان کیا ہوا قصہ قرآن کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، تب وہ مانا جائے گا حق۔ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، اور ہم سے یہ عہد کہاں لیا گیا؟ جو یہ کہہ رہے علم یا یؤخذ علیہ میثاق، میثاق عہد کو کہتے ہیں، پختہ وعدے کو، ایگریمنٹ کو، کتاب کے بارے میں کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، اور ہم پڑھ بھی چکے تھے حالانکہ وہ جو کچھ ان کتابوں میں تھا۔ ہم سے بھی لیا گیا ہے کیا یہ عہد یا نہیں لیا گیا؟ کیسے مسلمان ہوئے ہم؟ اس کتاب کہ رسول کی رسالت کی گواہی دے کر، ورنہ کہاں مسلمان ہیں ہم؟ کیا حق بولا ہم نے؟ کبھی شرک نہیں کریں گے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ،
واشہدوا ان محمد رسول اللہ، رسول کون سا رسالہ لائے ہیں؟ یہ کتاب قرآن جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جو اس کے مطابق ہم نے عہد لے رکھا ہے اللہ سے۔ کوئی ایسی ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کے نتیجہ نکلنا کیا ہے؟ جب کوئی ایسی بات پڑی کان میں، اگر اس قابل اللہ میں بنا دے جو اس کے مطابق نہیں ہے، کان کھڑے ہو گئے، یہ بات ابا سے ہی کیوں نہ سن لے، بے شک یہ نہیں مانی جائے گی۔ سمجھ میں آنی چاہیے، ظاہر ہے سمجھ میں آ سکے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کے اچھا گھر کس کے لیے؟ دار ہم بھی کہتے ہیں، دار ہم بھی کہتے ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا جو اچھا گھر ہے، خیر بہت ہی اچھا، لِلَّذِينَ کن کے لیے؟ یتقون، اللہ کے تقوی رکھنے والوں کے لیے۔ افلا تعقلون، پھر بھی تم عقل نہیں کرتے تم کہ اگر یہ کرو گے، عہد کو بھلاؤ گے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا، اور تقوی اختیار کے رکھو گے، عہد پہ قائم رہو گے تو ہی فلاح پانے والے ہو، تو عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیا سنایا جا رہا ہے کہ رسولوں کی داستانیں سن رہے ہو؟ ابھی بھی کیا قیامت کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مانو گے؟ اتنی پکی سچی باتیں سننے کے بعد، جن کی نشانیاں دنیا میں پھیلا رکھی ہیں، کہ جب رسول کوئی میسیج دے کے جاتا ہے، اور آخر رسول مخاطب ہے مخاطبین سے، رہتی دنیا کے مسلمان سے، انسان سے، کہ اچھے کا بدلہ اچھا اور برے کا برا، تو اب عقل کیا گواہی دے رہی ہے؟ یہ اتنی داستانیں سننے کے بعد، اتنی دنیا میں پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھنے کے بعد، آسمان زمین اپنے اندر گرد و پیش تاریخ، کہ ابھی بھی کہتے ہو کہ اچھے کا بدلہ اچھا اور برے کا برا بدلہ نہیں نکلے گا؟ اور اگر یہ کہتے ہو تو پھر عقل ہے یا نہیں؟ پھر عقل نہیں ہے۔ افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے اپنی۔ والذین، میں یہ سر آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مجھے کیوں یاد آتے ہیں لوگ، والذین کون لوگ؟ وہ لوگ یمسکون الکتاب بالکتاب، جنہوں نے پھر کتاب کو، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا، حق آنے کے باوجود چھوڑ دیا اس کو، جبکہ اس میں جانتے تھے کیا لکھا ہے۔ دوسری طرف والذین، وہ جو لوگ مسکنا چھونا ہم بھی جانتے ہیں، یمسکونا جو بالکل تھام کے رہے، پکڑ کے رہے، بالکتاب مضبوطی سے کتاب کو، اور کیا کیا؟ اب سنیے سر ایک لفظ، ظاہر قرآن ہے یہ، وقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھا، انا لا نضیع، ہرگز ضائع نہیں ہوگا، ضائع کرنا ہم بھی کہتے ہیں، لا نضیع اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کا اجر تو ضائع ہونے ہی نہیں دیتے ہم۔ آپ نے پہچاننا ہو نا کہ کون صحیح معنوں میں اصلاح کر رہا ہے، کون آپ کو دین کی طرف، کوئی بھی ہو، یہ بات ہو رہی ہے، اصلاح مصلح کون ہے؟ وہ جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو، نماز قائم رکھی ہو، جو بات کرے، جو سمجھائے، جو سیکھے، جو سکھائے، دلیل کہیں سے لائے، ماضی کی کتابوں میں سے لائے، روایت و حدیثوں میں سے لائے، فقہ میں سے لائے، قصے کہانیوں میں سے لائے، اگر وہ اس کتاب کے مطابق ہیں تو وہ اصلاح کر رہا ہے، تو مصلح ہے۔ نہیں ہے تو میں اپنے بچوں تک کے لیے مصلح نہیں ہوں۔ اگر میں نے ان کو غلط راستے پر ڈال دیا اپنے بچوں کو، جو قرآن کا راستہ نہیں ہے، تو میں اصلاح کر رہا ہوں ان کی؟ نہیں کر رہا۔ باقیوں کو کیا ذکر ہے؟ میں مصلح ہوں؟ بالکل بھی نہیں ہوں۔ تو یہ ہے معیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، پہچاننا ہے صحیح معنوں میں کون مصلحین ہے۔ باتیں تو ہم بہت ساری کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، معیار ہم نے بنا رکھے ہیں، بہت سارے معیار بنا رکھے ہیں، صبح سے لے کے 24 گھنٹے کی جس کی زندگی ایسی ہو وہ ہے مصلح۔ نہیں، یہ اللہ کا معیار، آپ پڑھ لیں قرآن میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ یہ والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے، وقام الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرے، انا ہرگز یقیناً لا نضیع نہیں ضائع کرتے، اجر ہم بھی کہتے ہیں بدلے کو، المصلحین اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے کیا کیا؟ اٹھا لیا پہاڑ کو ان کے اوپر۔ یہ وہی قصہ ہے جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا ہر قبیلے سے لوگ آئیں گے ترجمانی کے لیے، 70 لوگوں کو لے کر چلے دوبارہ اسی پہاڑ کی طرف۔ اللہ نے زلزلہ طاری کر دیا، لگا جیسے پہاڑ سر پہ، پہاڑوں کے سلسلے میں زلزلہ آ جائے شدید تو جو منظر ہوتا ہے پہاڑ لڑز رہے ہیں، جب بلڈنگیں لرزتی ہیں تو منظر ہم نے دیکھے ہوئے، پہاڑ بڑے لرز رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ہم میں سے کچھ بے وقوفوں نے غلطی کی، تو کیا ہم سب کو مار دے گا؟ مار تو ہمیں وہیں بھی سکتا تھا، لیکن ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطی پہ ہمیں غلطی پہ ہمیں سزا نہ دے۔ تو اللہ یاد دلا رہا ہے بالکل اجمالاً چھوٹے سے حصے سے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جبل پہاڑوں کو کہتے ہیں فوقہم، اوپر کو کہتے ہیں فوق، نیچے کو کہتے ہیں تحت۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جب اٹھا لیا تھا ان کے اوپر جیسے ایک صاحبان کی طرح آیا ہو، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ اب وہ ان پہ گرا ہی گرا، بتا موت آئی
واقع بہم، ان پہ گر جائے گا آ کے، خذو، پھر ہوا وہی تھا کہ اللہ نے معاف کر دیا تھا اور کہا تھا لو ہدایت لو، اور جو ہدایت دی ہے خذو پکڑو، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوہ مضبوطی سے، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد دہانی کرتے رہنا اس کی جو اس میں ہے تاکہ تقوی اختیار کرو. یعنی کہ یہ سب کچھ آپ قرآن پہ بالکل اسی طرح استنباط کر سکتے ہیں اس کا. ہمیں یہ ذکر دیا گیا، قرآن کا نام ہی ذکر ہے، ذکر ہے اس کا نام، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یاد دہانی رہے گی. نماز کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ کو قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے. کیسے یاد دہانی ہوتی ہے؟ اس میں پڑھا جانے والا قرآن، وہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر پڑھا جاتا ہے. یاد دہانی میں یاد دہانی پڑھی جاتی ہے. مغرب میں پڑھ کر آ گئے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر صفحے پہ قرآن کے یہی آپ کو اصول مل جائے گا. کہیں نہیں ملے گا جو دل کر کے وہ میں ڈونٹ وری، کہیں نہیں ملے گا. آپ یہی ملے گا جب بھی ملے گا، اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا بدلہ برا. تو یاد دہانی ہے نا، سمجھ کے پڑھتے جائیں گے. 5 دفعہ یاد دہانیاں ہو رہی ہیں، تو یاد دہانی کرتے رہنی ہے. کون سی؟ اس کتاب کے مطابق جو اب ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے. وَإِذْ أَخَذَ، اور یاد کرو وہ بھی جب ہم نے پکڑا، ربک، تمہارے رب نے، من بنی آدم، یعنی کہ اخذ کسی کو حاصل کرنے کو بھی کہتے ہیں، پکڑنے کو بھی کہتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ہم نے آدم کی پشت میں سے، بنی آدم کی پشت یعنی کہ محاورے کے طور پہ اس کے اولاد کی پشت میں سے، ظہر ہم بھی کہتے ہیں کمر کو، محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، پشت میں سے نکالا، ذریتہم، اس کی بچوں کو، اس کی اولاد کو، اشہدہم، اور ان سے ہم نے ان کو گواہ بنا لیا، علی انفسہم، ان کے اپنے اوپر. دیکھیں کیا واقعات دلالت تعالیٰ، اور اس واقعے کی نشانی کیسے اب یہ بھی سمجھ میں آنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے کیا کیا، تمہارے رب نے بنی آدم کی پشت میں سے، اس کی پیٹھوں میں سے ان کی اولاد کو برآمد کر کے ان سب کو گواہ بنا لیا ان کے اپنے اوپر ہی. الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے ارواح، یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے. الست بربکم کیوں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ جواب دینے والا ہے ہمیں. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا کہا ان سب نے؟ ہم سب نے، وہ پہلے انسان سے لے کر اور آخری تک نے، سب نے، جو آ کے گزر گئے انہوں نے، جو ہم ہیں ہم نے، جو آئیں گے اور آ کے جائیں گے انہوں نے، سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، بالکل ایسا ہی ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا جواب ان کا. ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ ان تقولوا یوم القیامہ، کہیں ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن یہ کہو، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ سچ بات کیا تھی، کہ رب کون تھا اور حاضری ہونی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے سب کی حجت تمام کی ہے. تو یہ پھر گیا کہاں؟ نہ مجھے یاد، نہ آپ کو یاد. سب یہ کہتے ہیں ہمیں تو یاد نہیں، ہم نے تو پوچھا نہیں، کہ ہم نے تو جواب نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہمیں. کیسے چھوڑا اس نے یاد؟ اس نے کہا ذرا کسی نے اپنے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لو، اور اپنے آپ سے سوال پوچھو، میں خالق ہوں یا مخلوق؟ بس اپنی فطرت کو مسخ مت کرنا، چاروں طرف نظر دوڑانا اور اپنے آپ سے پوچھنا بیٹھ کے کسی دن، بتاؤ میں خالق ہوں کہ مخلوق؟ خود جواب ملے گا. تم آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے ہو، تم کہاں سے خالق آئے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تم اگاتے ہو بیج کے بعد یہ درخت، یا ہم اگاتے ہیں؟ آپ گواہی دے دیں نہیں میں اگاتا ہوں، کوئی نہیں دے سکتا. پھر پوچھیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بتاؤ یہ میں نے عہد تمہارے ذہن میں چھوڑا کیسے؟ 3 جگہ بتایا قرآن میں، کم از کم جو مجھے یاد آ رہا ہے، کہ تمہارے اندر سے تو آواز اٹھتی ہے یہ بات ہے غلط، یہ بات ٹھیک ہے، یہ معاملہ غلط ہے، یہ معاملہ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے، یہ ایمانداری ہے، بے ایمانی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر کے، اس وعدے کو الہام کر کے بھیجا ہے، جاؤ دنیا میں امتحان لے رہا ہوں. وعدہ یاد رکھوا دیتا تو امتحان ختم ہو جاتا، پھر امتحان کہاں بچتا؟ وعدے کا شعور چھوڑ کے بھیج دیا. تمہارا اندر پکار کے کہتا ہے، دونوں باتیں رکھ دیں، سچ کی پہچان، جھوٹ کی پرکھ. اب امتحان شروع، سچ کے رستے پہ چلو گے جھوٹ کے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں رستے سجھا دیے. نہ سجھاتا تو کہتے بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کیسے سجھائے دیکھ لیں آپ. وہ معاشرے بھی جو نبیوں کی تعلیم سے بے بہرا ہیں، سچ کو سچ مانتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ مانتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں. کیسا پھیلا ہوا ہے شعور. ہاں جب جن تک نبیوں کی تعلیم پہنچ جاتی ہے پھر سچ سچ کی گواہی دیتا ہے. یہ دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی آ رہا ہے جواب. تو اس طرح یہ عہد، یہ وعدہ ہمارے اندر ہے. اس دن جا کر کوئی نہیں بول سکے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اسلام کیا تھا اور نبی کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی. وہ اس بات پر سارا امتحان لے گا. آ جاؤ تمہیں شعور تھا، بتاؤ تم اللہ ہو، تم اپنے خالق تھے مخلوق؟ پہلا جواب یہ دینا پڑے گا ہمیں. جو کہے گا میں مخلوق، یہ جواب اس نے دے دیا پہلے ہی کہ بنانے والا تھا
جو کہے گا ہاں مجھے پتا نا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، تو بچاؤ کہاں کہاں جھوٹ بول کر آئے ہو. وہ قرآن کے امتحانات اور فاتحہ سننے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. یہ پہلا پیپر ہے جو ہم سب نے دینا ہے، جو اس نے بھی دینا ہے جس نے کبھی پہاڑ سے قدم نیچے نہیں اتارا، نبیوں کے نام بھی نہیں سنا، اس کا بھی پیپر ہونا ہے یہ والا پیپر 1. پھر پیپر 2 ہوگا ہم جیسوں کا جن تک قرآن پہنچ گیا. کہ تم صرف یہیں پر نہیں رکو گے. کیوں؟ دیکھیے، او تقولو، کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو انما اشرکا، کہ بے شک شرک تو کیا تھا آباؤنا، یہ تو میرے بڑوں نے کیا تھا، من قبل، مجھ سے بھی پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد کے ہیں. تو جب ابا نے مجھے بتا دیا اس مورت کے آگے ماتھا ٹیک، تو میری کیا غلطی؟ بہانے بنائے گا نا انسان جا کر. جب ابا مجھے چرچ لے گیا تو میں تو سلیسی بناتا رہ گیا، نعوذ باللہ. تو دیکھیں اللہ جواب کیا دے رہا ہے کہ تم پہلے کہا تھا تم یہ مت کہنا، کہیں تم یہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا قیامت کب آئے گی، اللہ کا شعور کیا ہے. تو تم سے تو ہم نے تمہارے اندر شعور رکھ کے بھیجا تھا دنیا میں. تم کہ یہ نہ کہہ دو ہمیں تو کیا کہہ دو، ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے تو ماں باپ نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی بات کی نسل ہیں. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُونَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں ان کی وجہ سے جو پہلے سے گمراہ تھے. وہ یعنی کہ حجت کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں سزا مت دیں، ابا نے کیا جو کیا، دادا کر کے گیا جو گیا ہے. بس اسی لیے تو دادا کی غلطی سے نپٹنے کے لیے کیا کر دیا اللہ نے، وَكَذَلِكَ، اسی لیے تو اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے اپنی آیات بھی کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. معاملہ صرف شعور پہ روکا نہیں، شعور تو گواہی دینے والا ہے، ان آیت کو سننے کے بعد لپکتا ہے ان کی جانب. اسی لیے ہم نے تفصیل بھی بیان کر دی اپنی آیتوں کی، نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا. اس الستو بربکم پہ معاملہ چھوڑا نہیں، قالوا بلا شہیدنا، نہ، وہ تو شعور میں دے کے دیا. اور نبوت کا سلسلہ کب سے جاری کیا؟ پہلے انسان سے یا دوسرے سے؟ پہلے سے. پہلے باشعور انسان سے نبوت شروع کر دی تاکہ انسان کبھی کہہ ہی نہیں سکے مجھ تک تو ہدایت ہی نہیں پہنچی. آج دیکھیں کیسا سلسلہ جاری کیا ہے اور تاریخ کے کس جگہ پر جا کے آخر نبی کو نبوت کا سلسلہ ختم کیا ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا، مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے. دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا نبوت کا سلسلہ؟ 5.5 ارب تو براہ راست نبیوں کے ماننے والے، تعریفیں کریں جو بھی کریں. 2.25 ارب مسلمان، 3.5 ارب اب وہ جس طرح کے بھی ہیں عیسائی، مانے نہ مانے پتہ تو ان کو ہے نا. سلسلہ سارے نبوت کا کتابوں میں ہے، کہیں نہ کہیں سنتے ہیں. اور 50 60 70 لاکھ یہودی، تو 5.5 ارب ہیں یہ، اور باقیوں کو ان کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے. تو پہنچ تو جاتا ہے، کیا مانتے کیا نہیں مانتے بات کی بات ہے. تو اس لیے ہم نے تفصیل بھی کر دی اپنے آیت کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، ان کو یہ بھی سنا دیجئے، نبا خبر کو کہتے ہیں، علیہم ان پہ یہ بھی پڑھ کے سنائیے، نبا الذی ان کی خبر، الذی ایک شخص کا. دیکھیں یہ بھی کتنے شاندار قرآن کا آئے گا، یہ اگلی آیت میں سمجھ میں آ جاتا. میں آپ کو یہاں ایک مثال دے دوں. یہاں پر اس جگہ پر ہم نے ایک شان نزول ہم سنائی جاتی ہے، وہ کسی ایک شخص کے بارے میں سنائی جاتی ہے. فلاں فلاں شخص تھا، وہ ایمان لایا اور ایمان لا کے مکر گیا، اور پھر بتایا جائے کہ اللہ نے اس کی حالت ایسی کر دی. شان نزول ایک ہے، اس موقع پہ اللہ نے آیا. ایسا ہوا ہوگا، یہ ہم اس بحث پہ کبھی نہیں جاتے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ یہ ایک شخص کی بات کر رہا ہے یا رویے کی بات کر رہا ہے پوری قوم کی. یہ اپنے الفاظ سے بتانے والا ہے ہمیں. دیکھیے کیسے بتاتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، ان کو اس شخص کی خبر دیجئے، پہنچائیے. آتَيْنَاهُ، ہم نے کیا دیا تھا، آیاتینا، ہم نے اس کو اپنی آیات اپنی نشانیاں دی تھیں، پہنچ گئی تھی اس طرف. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ پھر اس نے چھوڑ دیا ان کو، بدل گیا، نکل گیا. فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کے پیچھے چل پڑا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، گمراہوں میں سے ہو گیا. ایک ہی سمجھ لیں گے. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، تو ہم بلند کرتے اس کو، بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. لیکن ہوا کیا کہ ہم اس کو، کیونکہ اس نے پہلے مانا تو تھا نا، ہم اس کو بلند بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کو زمین کی طرف جھکا دیا. کیونکہ کیا اس نے چھوڑا، حق آنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑا. وہ فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال کیسی ہو گئی، کمثل الکلب، کتے جیسی. کمثل الکلب، کتے کو کہتے ہیں کلب. ان تحمل علیہ یلحظ، اگر وہ کچھ دوڑتا بھی ہے کسی طرف تو بھی زبان باہر نکال کے رکھتا ہے جیسے ہانپ رہا ہو. او تترکہ یلحظ، لیکن اگر کچھ نہ بھی پکڑنا چاہ رہا ہو، صرف بیٹھا بھی ہو، ہم سب جانتے ہو باہر نکال کے ہانپتا رہتا ہے. یعنی کہ اس کی اب کیا حالت ہے، اس کو سچ ملے تو جیسا کتا ہانپ رہا ہو، اس کو نہ ملے جیسے کتا ہانپ رہا ہو. کون؟ جو حق کو پہچاننے کے بعد چھوڑتا ہے. آگے دیکھیے، ذالک، اسی طرح،
مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، مثال اس پوری قوم کی جو ہماری آیات کو جھٹلا دیں. تو دراصل پوری قوم کی مثال ہے. پھر ایک ایک کیوں آ رہا تھا؟ ایک اس لیے آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک وہ جو یہ کرے گا. یہ دیکھیں، میں طالب علم کے طور پہ پیش کرتا ہوں استادوں کی باتیں. میں تو جو اتنی بات کر دیتا ہوں اسے، باقی باتیں کرتا بھی نہیں جو قرآن خود یہاں پر الفاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو جب ایک کا ذکر کرے نا تو بعض اوقات پھر شاہ نزول میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک کا واقعہ ہو، قرآن سمٹ کر ایک میں چلا گیا ہو. ہر اس شخص کی بات اللہ نے کر دی سنگل آؤٹ کر کے جو یہ کرے گا. اور یہاں دراصل پوری قوم کی ترجمانی کر رہا ہے. یہ مثال تو مثال دی ہے نا. کس قوم کی مثال ہے؟ جو حق کو جاننے کے بعد چھٹا دے. کس قوم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ یہود کی. تو پوری کی پوری یہود کی قوم کو بتا رہا ہے ان کی حالت اس کتے سی ہو گئی ہے جس کو ملے کچھ تو ہاں پر ہے، زبان باہر کے نکال کے بیٹھا ہوا ہے. نہ ملے، چھوڑ بھی دے منہ سے ہڈی تو زبان باہر نکال کے بیٹھا ہوا ہے. کیا مثال دی ہے؟ فقصص القصص، ان کو سنائیے یہ سارے واقعات، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر ہی کر لیں. قرآن ہے ہی غور و فکر کی دعوت. کوئی مقصد ہی بیان نہیں ہوا اس پوری کتاب کا کہ ہم نے قرآن دیا کیوں ہے؟ تاکہ اس کی آیت پہ غور کیا جائے اور ان سے سبق سیکھا جائے. سورہ صاد آیت نمبر 29. پورا قرآن ہی ہم سب پڑھ رہے ہیں، بار بار کیا کہہ رہا ہے؟ غور کرو. افلا یتدبرون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، افلا، کیا بول رہا ہے قرآن بار بار؟ یہی تو کہہ رہا ہے، یہی تو کہہ رہا ہے بار بار. یہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے. ہمیں سے کو کرنا ہے کیپیسٹی بلڈنگ. ہم میں سے کوئی مفسر نہیں بننے والا، مترجم نہیں بننے والا. ہم کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں بھی نہ. اس کے لیے 25 30 40 سال چاہیے. یہ وہ بات ہی نہیں ہو رہی. اس کی مثال سر میں ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، مثال میں بند نہیں کر رہا اس کو بھی. آپ 1 منٹ اگر آپ کو لگتا ہے، سب مجھ سے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اپنے دانت کا روٹ کینال کرانا ہو، کوئی شک ہے میں ڈینٹسٹ کے پاس جاؤں گا؟ اگر میں خود کرنے بیٹھا تو بربادی کر لوں گا اپنی. کوئی شک دو رائے ہے اس میں؟ یہ مثال ہم سنتے ہیں سب سے کہ بھائی ہر چیز کے لیے ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہوں. ذرا مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، مجھے صبح اور شام دانت صاف کرنے ہوتے ہیں، ڈینٹسٹ کے پاس جاؤں یا خود کروں؟ کون کرتا ہے؟ کوئی ڈینٹسٹ کے پاس جا کے دانت صاف کراتا ہے؟ صبح خود کرتے ہیں نا. اتنا دین آنا چاہیے. یہ آؤٹ سورس نہیں ہو سکتا. اور یہ کتنا دین ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ 90% قرآن ہے. خود دانت صاف کرتا ہے جو، خود صبح شام خود. نہیں کرو گے تو پھر ڈینٹسٹ کے پاس زندگی گزارنی پڑ جائے گی. دانت ہی تباہ و برباد ہوں گے. یہ کیپیسٹی بلڈنگ اگر ہم نے نہیں کی اور اپنی اولاد کی نہیں کروائی اور اپنے سرکل میں کیپیسٹی بلڈنگ، اب تو الفاظ شاید ہی کوئی آ رہا ہو جو پہلے نہ پڑھ چکے ہوں، شاید ہی کوئی آ رہا ہو. یہ معجزہ ہے اس قرآن کا. اور ابھی کتنی کون سی صورت پر ہے؟ 7ویں پر. سرب لفظ استعمال ہو چکے. پورے قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہنا پڑے یہ تو کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ تو اس زمانے میں پتہ نہیں کبھی بولا جاتا نہیں. ہر لفظ مبین لفظ ہے. اس کا نام ہی اللہ نے بار بار کہا، آیات البینات، کھلا ہوا واضح. کوئی کھلے ہوئے کو مبین کہتے ہیں اور چھپے ہوئے کو کبھی کبھار سے لوگوں کو شاذ کہتے ہیں. پورے قرآن میں کوئی شاذ لفظ استعمال نہیں ہوا. کتنی شاندار بات ہے یہ. پورے قرآن میں کوئی شاذ ایسا استعمال ہو کہ اس کا تو دور کا معنی لے کر آؤ. وہ جو صحیح معنوں میں سب سے اوپن، سب سے کھلا ہوا معنی ہوگا، ہر لفظ کا مطلب وہی نکلے گا اس میں. اور قرآن بار بار ثابت کرے گا یہ بات کہ خبردار جو اس لفظ کا وہ مطلب نکال کر آئے جو دور کی کوڑی ہو. وہ ہمیشہ ایسے لفظ استعمال کر کے بار بار دکھائے گا. کوئی چاہے بھی تو دور کی کوڑی اس کی نکال نہیں پاتا، ممکن نہیں ہے. تو یہ معجزہ ہے اس کتاب. اللہ میں ہماری وابستگی کو آگے سے آگے بڑھائے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.